أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 سے 27۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 8ویں سال، یعنی آپ کو جب مکہ مکرمہ سے آپ کے آبائی وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ اللہ کے حکم سے ایمان والوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد ابھی صرف 8 سال گزرے تھے، بلکہ 8واں سال ابھی چل رہا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ فتح کروا دیا۔ مکہ مکرمہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا انصار و مہاجرین پہ مشتمل لشکر لے کر وہاں پہ جو مشرکین تھے ان پہ آپ نے اٹیک کیا اور اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کیا۔ اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ اب جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے اور آپ کے اصحاب نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا ہے۔ اگر مکہ مکرمہ جو ام القریٰ ہے، یعنی بستیوں کی ماں، بستیوں کا محور اور مرکز، وہ اگر مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے تو اب اس کے بعد ہماری خیر نہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں، آبادیوں، بستیوں کی شکل میں آباد ہیں، تو مشرکین کا اتنا بڑا گڑھ جہاں سے چند سال پہلے ان مسلمانوں کو نکالا گیا تھا،
آج اسی شہر کے اندر یہ فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اس بات کی گرد و نواح کے تمام کافروں کو پریشانی لاحق ہوئی، اور یہ اس دور ہی کی بات نہیں، یہ ہر دور کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافروں کو ہمیشہ جب وہ کسی علاقے کے اندر کوئی مسلمانوں کی چھوٹی سی فتح بھی دیکھتے ہیں، کوئی بڑی ٹائنی سی وکٹری دیکھتے ہیں، تو ساتھ ہی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپنے نظام ان کو ڈگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اب اسلام کا کلچر، اسلام کی ثقافت آ گئی تو پھر ہمارے گندے نظاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اسلام کا پاکیزہ کلچر آ گیا، شرم و حیا والا، طہارت و پاکیزگی والا، مردوں عورتوں بچوں چھوٹوں بڑوں جانوروں کے حقوق کے تحفظ والا اللہ کا نازل کردہ دین آ گیا۔ اب ہمارے بنائے ہوئے شرک پہ، توہم پرستی پہ، بدعات پہ مبنی ہمارے انسانوں کے اپنے گڑے ہوئے سسٹمز اور نظاموں کو اب شدید خطرہ ہے، اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے۔ اس لیے ہر دور میں کافر پھر اس نو زائدہ ریاست پر، اس مسلمانوں کی فتح والے علاقے پر پھر کافر آپس میں یونائٹڈ ہو کر، آپس میں متحد ہو کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد مکہ مکرمہ سے طائف کے رستے میں کچھ قبائل تھے، حوازن، ثقیف، بنو جشم اور بنو سعد۔ ان قبائل کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ ان قبائل نے سوچا کہ اب اگلی باری ہماری ہے تو کیوں نہ مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سب متحد ہو کر، یک جان ہو کر، جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل ہیں سب جمع ہو کر ان مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں ہی چڑھائی کر دی۔ انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ ابتدا یہاں بھی کافروں کی طرف سے ہوئی، اور ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے باخبر ہو چکے تھے کہ اب یہ قبائل ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے اصحاب کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ 10,000 صحابہ آئے تھے مدینہ منورہ سے، 10,000 کا لشکر جرار تو آیا تھا مدینہ سے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے، اور مکہ مکرمہ سے مسلمان ہونے والے یا پہلے سے جو یہاں موجود مسلمان تھے یا نئے مسلمان ہونے والے لوگ 2,000 ان کی تعداد، 10 ادھر سے آئے، 2 یہاں سے، یہ 12,000 12,000 ٹوٹل تعداد ہوئی مسلمانوں کی۔ اس کے مقابلے میں کافروں کی اور ان چھوٹے چھوٹے قبائل کی جو تیاری کر رہے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ سارے قبائل مل ملا کے ان کی تعداد بنی 4,000۔ اب یہ غالباً پہلا موقع تھا، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہو چکی ہیں ہر ایک میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ مسلمانوں کا اسلحہ، سواریاں، تیر و تلوار، نیزے، ہر چیز کم ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس میں مسلمانوں کی پوزیشن پہلے سے کافی بہتر تھی، کافروں سے بھی کافی بہتر تھی۔ یہ 12,000 مسلمان، وہ 4,000۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا اور ان کو لے کر آپ ان قبائل پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا بجائے اس کے کہ وہ مکہ پر حملہ آور ہوں،
وہی حکمت عملی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں استعمال کی تھی، جو غزوہ احزاب میں استعمال کی تھی۔ اپنے وطن شہر کی، علاقے کی حفاظت کرو اور دشمن کے ساتھ باہر نکل کے دوسرے علاقے میں یا دشمن کے علاقے میں جا کے لڑائی کرو۔ آپ نے صحابہ کو تیار کیا اور آپ طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس جگہ کے متعلق آپ کو خبر ملی تھی کہ اس جگہ پہ اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ اس طرف کو روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ آپ نے مختلف لوگوں کے، مختلف جو گروپس تھے ان کی مختلف صحابہ کو ڈیوٹی اور ذمہ داری دی، اور آپ چل دیے پوری جنگی پلاننگ کے ساتھ۔ آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا، کیسے حملہ آور ہوں گے۔ اب رستے میں جاتے جاتے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ 12,000 کا لشکر جرار، اتنا بڑا لشکر، اللہ اکبر، کچھ مسلمانوں نے سوچا اور کچھ نے اظہار بھی کر دیا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو دشمن کسی صورت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آج تو ہر صورت میں ہماری فتح اور کامیابی یقینی ہے۔ لیکن اللہ پاک کو مسلمانوں کی یہ بات اور یہ سوچ پسند نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کے یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تربیت کر رہے تھے اللہ پاک پہلے سے، بدر سے لے کے کر رہے تھے کہ میدانوں میں فتح وہ اسلحہ اور ساز و سامان سے نہیں ملا کرتے، میدانوں میں فتح تو ملتی ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کی مدد ہو تو ایمان والوں کو میدان جہاد میں فتح ملتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کو اسلحے پہ، مشینوں پہ بھروسہ ہوگا، مومن کو تو ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ مومن تیاری ضرور کرتا ہے، تیاری کا حکم ضرور ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کا حکم ضرور ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تمہارا بس چلتا ہے تیاری کرو۔ جدید سے جدید اسلحہ تیاری، ایٹم بم تک جو تیاری فی زمانہ کر سکتے ہو کرو، لیکن اس اسلحہ پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اور توکل اللہ کی مدد پر۔ اور یہی بات اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمائی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتی ہیں، صرف اللہ کی مدد، صرف اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے مومن ایمان والے تیاری تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنی تیاری پہ فخر نہیں کرتے، کبھی اپنی تیاری کے بل بوتے پہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آج کسی صورت دشمن ہم پہ غلبہ نہیں پا سکے گا، آج ہماری فتح یقینی ہے۔ مومن اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا اپنی تیاری کے بل بوتے پہ، ہاں اللہ کی مدد کے بل بوتے پہ، اللہ کی مدد کے بھروسے پہ وہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے یا ایسا کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہی بات سمجھائی ہے کہ مدد تو میں تمہاری پہلے بھی بڑی دفعہ کر چکا تھا، لیکن حنین کے دن جب تمہاری تعداد زیادہ تھی تو تمہیں اس پر تھوڑا سا فخر محسوس ہوا، تم نے سوچا کہ آج ہم بڑی تعداد میں ہیں، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک نے تھوڑا سا تمہیں جھٹکا لگوایا، تھوڑا سا سبق سکھایا۔ غزوہ حنین میں ہوا اس طرح کہ جب مسلمان اس وادی کے اندر اترے، جس وادی کے اندر دشمن جمع تھا، دشمن نے جس وادی کے اندر پوزیشن لی ہوئی تھی، اس وادی کا نام تھا حنین، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام پڑ گیا غزوہ حنین۔ اللہ اکبر۔
یہ مکہ اور طائف کے راستے میں یہ وادی ہے حنین۔ اب وہاں پہ دشمن جو بڑا چاتر تھا، اس نے اس طریقے سے پوزیشنیں سنبھالی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے جو تیر انداز تھے نا، جو ان کا ہراول دستہ تھا، ایک دستہ آگے تھا ہراول دستہ، یہ سنبھل نہیں پائے، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ تیر کہاں کہاں سے برسنے شروع ہو گئے، تیروں کی بوچھاڑ، اور یہ جو ہراول دستہ تھا سب سے اگلا دستہ تھا، یہ تتر بتر ہو گئے۔ ظاہر ہے جب ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا کہاں سے برس رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے تھے مختلف جگہوں پہ، اور انہوں نے یک دم حملہ کر دیا ان پہ۔ مسلمان سنبھل نہیں سکے۔ ہراول دستہ جب پیچھے بھاگا تو پھر پیچھے والے مسلمانوں نے بھی بھاگنا ہی تھا، تو وہ ایک قسم کی بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح وہ ہراول دستے کے بھاگنے کے اثرات آخر تک محسوس کیے گئے۔ ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے سبق سکھایا کہ بتاؤ ذرا کدھر گئے تمہارے 12,000؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے وادی کے دائیں طرف کو ایک طرف ہو گئے، اور آہستہ آہستہ سارے مسلمان بھاگ گئے پیچھے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے چند لوگ تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے دیگر چند لوگ آپ کے اپنے خاندان کے موجود تھے، اور یا پھر چند ایمان والے صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سب لوگ بھاگ گئے۔ بھاگتے کیوں نہ؟ جب دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ اور نہ نظر آنے والے مقامات سے، اللہ اکبر، اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو تھوڑا سا جھٹکا لگوایا، تھوڑا سا سبق سکھایا ان کی تربیت کے لیے کہ آئندہ کبھی اپنی تعداد پہ، اپنے اسلحہ پہ بھروسہ نہ کرنا، اس کی وجہ سے تمہارے اندر عجب، خود پسندی، بڑائی، تکبر پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عباس، وہ ککر کے درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی تھی نا، ذرا ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو۔ درخت کے نیچے بیعت کی تھی نا صحابہ نے، بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جب افواہ پھیل گئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو آواز دو۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے ککر والو کدھر ہو، اے بیت رضوان والو کدھر ہو۔ یہ آواز دینی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ، انصار و مہاجرین، وہ ایک ایک کر کے بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اور اس سے پہلے تو ایسا وقت بھی آیا کہ جب سب لوگ بھاگ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اور یہ الفاظ بلند کر رہے تھے، انا رسول اللہ، انا محمد ابن عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، مجھے پہچانتے نہیں؟ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ جاؤ یا میں میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤں، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں میدان سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا۔ اور میں کون ہوں؟ میں محمد عبد المطلب، جو سردار ہے، جو معروف سردار ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔
میں کیسے بھاگ سکتا ہوں میدان چھوڑ کے؟ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ ککر والوں کو، بیت رضوان والوں کو بلاؤ۔ پھر وہ صحابہ جمع ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان صحابہ کو ری ارینج کیا، اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبائل ہیں ان کے پاس اتنے ہزار اونٹ ہیں، اتنے ہزار بکریاں ہیں، اور بڑا ساز و سامان ہے، اتنے ہزار مرد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ بہت جلد تمہارا مال غنیمت بننے والے۔ کتنا یقین تھا! یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی رسول ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اتنا یقین تھا اپنے سچا ہونے پر اور اللہ کی مدد کے آنے پر۔ بہرحال شروع میں اللہ پاک نے تھوڑا سا سبق سکھایا مسلمانوں کی تھوڑی سی تربیت کے لیے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور پھر مسلمان آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اور پھر دشمن باغ کھڑا ہوا، اور ان کی عورتیں، بچے، مرد بہت سے قتل ہو گئے، اور بہت سے مسلمانوں نے قید کر لیے، اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بکریاں، مال غنیمت، اسلحہ اور غلام، قیدی، یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو بطور مال غنیمت عطا فرمائے۔ اور یہ ساری فتح کیسے ہوئی؟ اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دیا، اور جب آسمان سے فرشتے آئے تو پھر جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ اور ایک تو آسمان سے اللہ پاک نے فرشتے نازل فرمائے، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی مٹی کی اور کنکریوں کی بار کے اللہ کا نام لے کے ان دشمن کی طرف پھینکی، اور اللہ پاک نے ان سب کو اندھا کر دیا اور ان سب کو بھگا دیا۔ وہ مٹھی، وہ کنکریاں، وہ ایٹم بم بن کے دشمن پہ برسی۔ ایک فرشتوں کی مدد، اور دوسرا اس مٹھی کے ذریعے بھی اللہ کی مدد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جو دشمن پر پھینکی گئی۔ اللہ اکبر! یہ تھا غزوہ حنین، اور غزوہ حنین کے اندر اللہ کی مدد کے نظارے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً۔ لقد کے اندر لام زبر لا کا معنی بھی یقیناً، اور قد کا معنی بھی یقیناً۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، ناصارہ، مدد فرمائی یا مدد کر چکا، کم، تمہاری، اللہ، اللہ، فی مواطن، فی مواطن، جگہوں میں، کثیرتن، بہت سی، مواطن وطن سے ہے، وطن ہوتا ہے رہنے کی جگہ۔ لقد ناصرکم اللہ فی مواطن کثیرتن، بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، یعنی اس سے پہلے بھی، جیسے بدر ہے، اللہ اکبر، احزاب ہے، احد ہے، مکہ ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، اور اللہ پاک نے حنین کے دن بھی تمہاری مدد فرمائی۔ اذ، جب، اعجبت، خود پسند بنا دیا، اعجبت، خود پسند بنا دیا، کم، تمہیں، یا جب بھلی لگی، جب اچھی لگی، کم، تمہیں، کثرتکم، تمہاری کثرت، جب تمہاری کثرت تمہیں بھلی لگی، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا کہ ہماری کیا بات ہے آج، تم پھولے نہ سمائے۔ فلم، فا، پھر، لم، نہ، توگنی، کام آئی، نہ کفایت کیا یا نہ کام آئی، عنکم، تم سے، شیئا، کچھ بھی، فلم تغنی عنکم شیئا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ کیا چیز؟ وہ تمہاری کثرت۔ وضاقت، اور تنگ ہو گئی، علیکم، تم پر، الارض، زمین،
بازر بھی ساتھ، ما جو رحبت فراغ تھی، بما رحبت ساتھ اس کے جو فراغ تھی۔ مطلب یہ کہ زمین باوجود اس کے کہ فراغ تھی، بڑی وسیع زمین ہے اللہ کی، لیکن اس کے باوجود وہ زمین تم پہ تنگ ہو گئی، ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ، ہر طرف سے دشمن نے گھیرا کیا ہوا ہے اور تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر بھاگے۔ یہ مطلب ہے کہ زمین تم پر تنگ کر دی گئی، سبق سکھانے کے لیے۔ ہاں بعد میں اللہ نے حنین میں بھی تمہاری مدد کی۔ ثم پھر ولیتم، تم پھر گئے، لوٹ گئے، مدبرین، دبر سے ہے، مدبرین پیٹھ پھیرتے ہوئے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ ہر اول دستہ پیچھے کو بھاگا تھا نا الٹے منہ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو دیکھ کے پھر اس سے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل فرمائی، سکینتہ، اپنی سکینت، علی رسولہ، اپنے رسول پر۔ پھر اللہ پاک نے سکینت نازل فرما دی، سکون، اطمینان، سیٹسفیکشن نازل فرما دی۔ اللہ اکبر، وہ جو پریشانی تھی نا، اس پریشانی اور غم کے بادل چھٹ گئے۔ وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر بھی اللہ نے سکینت نازل فرما دی۔ وہ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام، جن کو اللہ پاک ایمان والے کہہ رہا ہے۔ وانزل، اور اس نے اتارے، جنودن، جندن کی جمع ہے لشکر، جنودن ایسے لشکر، لم نہ ترو، تم نے دیکھے تھے، ہاں وہ، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے جنودن کی طرف۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اس نے وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے تھے۔ کیا مطلب؟ فرشتے نظر نہیں نہ آتے انسانوں، تو فرشتوں کے لشکر اللہ نے اتار دی۔ وعذب، اور سزا دی اس نے، عذاب دیا یا سزا دی، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کو اللہ نے سزا دی۔ کیسے؟ کچھ قتل ہو گئے، کچھ قیدی بن گئے، اور اس طرح اللہ پاک نے مسلمانوں کو سکینت بھی عطا فرمائی، مدد بھی نازل فرمائی، فتح بھی عطا فرمائی، اور شکست اور رسوائی یہ اللہ پاک نے کافروں کے مقدر میں لکھ دی۔ یہ تھا عذاب، یہ تھی سزا۔ وَذَلِكَ، اور یہی جزاء الکافرین، بدلہ ہے، جزا ہے کافروں کا، اور کافروں کی یہی سزا ہے کہ اللہ پاک جہاد کے ذریعے سے ان کو ذلیل و رسوا کرے، اور ان کو کمزور کرے، ان کی طاقتوں، قوتوں، غرور کو خاک میں ملائے۔ ثم پھر یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اللہ توبہ قبول کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، اس کی جس کو وہ چاہے گا۔ کیا مطلب؟ غزوہ تبوک کے آخر میں بھی اللہ پاک نے اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے، اس میں بھی اشارہ ہے، اس میں بھی اشارہ تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ میں فتح کے بعد اللہ پاک ایمان والوں کو ایک اور بہت بڑی نعمت عطا فرماتا ہے کہ بہت سے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسلمانوں کو فتح دے دی ہے ہر جگہ، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، حنین میں بھی، مکہ میں بھی، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سچا دین ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ اس غزوہ حنین کے بعد وہی قبائل جو ان میں سے کچھ لوگ بچ بچ گئے تھے، کچھ تو مار گئے، کچھ قیدی بن گئے، جو کچھ باقی بچ گئے تھے، اسپیشلی حوازن قبیلے کے، 20 دن کے بعد اس قبیلے کے باقی بچ جانے والے لوگ وہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور آ کے کہا ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس غزوہ حنین کے اندر فتح کی وجہ سے بہت سے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو، مکہ کے قرب و جوار کے کافروں کو
مشرف با اسلام ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ توبہ قبول فرمائے گا جس کی وہ چاہے گا۔ یہ اشارہ ہے کہ لوگ مسلمان ہوں گے، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے وہ چاہے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی بھی کفر میں گزار دے، شرک میں گزار دے، بدعات میں گزار دے، اللہ کی بغاوت و نافرمانی میں گزار دے، لیکن وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر پلٹ آئے، جلدی نہیں تو دیر سے ہی صحیح، مرنے سے پہلے کسی وقت بھی انسان اللہ کے در پہ آ کر جھک جائے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک بہت بڑے رحمان ہیں، بہت بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی، اللہ کی نصرتوں پر یقین کرنے کی، اللہ کی مدد پر ہمیں یقین کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔